نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی جوڑے سے، ایک ہی ماں باپ سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے خاندان اور قبائل اور برادریاں بنا دیے، اور وہ اس لیے بنایا لتعارفوا، تاکہ تم جان پہچان حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن اس بات کو سمجھ لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہو۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہوگا، وہی سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی بڑائی اور فخر گھمنڈ حاصل نہیں ہے، اور عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی بڑائی اور فخر و گھمنڈ کا حق نہیں ہے، اور کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی بڑائی اور فخر و گھمنڈ کا حق حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، اللہ کی یہاں جو عزت ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تو سب انسان مٹی سے بنے ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کرنے، فخر حاصل کرنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے اور ان کی توہین کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ درس دیا اسلام نے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا، یہ قرآن پاک نے ہم کو ہدایت دی کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انسان انسانیت کے ساتھ میں رہے اور انسانیت کے رشتے کو زندہ کرے، اور انسانیت کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے رہیں، اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں اور ان کی توہین نہ کریں اور ان کے ساتھ میں برا سلوک نہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس کلہم اخوہ، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک تو وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کے تین حق ہیں ہمارے اوپر، پڑوس کا حق بھی ہے، رشتہ داری کا حق بھی ہے، مسلمان ہونے کا حق بھی ہے۔ اور ایک وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان ہے اور پڑوس میں بھی رہتا ہے، اس کے دو حق ہیں ہمارے اوپر کہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ اور ایک وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ جو پڑوس میں رہتے تھے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اگر بکری ذبح ہوتی تو وہ پوچھتے، اہدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں تم نے بھیجا کہ نہیں بھیجا ہدیہ؟ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دریافت کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ سب مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے سے، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا
اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا۔ خالق الناس بخلق حسن، انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ فاحب الناس الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، ان کو نفع پہنچانے والا ہو، ان کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ وہ ذمی کافر جو مسلمان نہیں تھے لیکن وہ اسلامی حکومت میں رہتے تھے اور اسلامی حکومت نے ان کو پناہ دے رکھی تھی، امن دے رکھا تھا، ان سے معاہدہ تھا اور وہ اسلامی حکومت کے امن کے اندر رہتے تھے، تو ان کو بھی ستانا اور ان کو بھی تکلیف پہنچانا، یہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ اگر کوئی ذمی کو بھی تکلیف پہنچائے گا تو قیامت کے دن اس کی طرف سے حجت کرنے والا اور اس کی طرف سے مقدمہ کرنے والا میں ہوں گا اللہ کے دربار میں، اس مسلمان کے خلاف جس نے کہ کسی کافر کو، کسی ذمی کو تکلیف پہنچائی۔ جو ذمی جو کافر کے اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے اور اسلامی حکومت نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ یہاں پر امن کے ساتھ رہے گا اور یہاں پر سکون کے ساتھ رہے گا، اس کو اگر کوئی ستاتا ہے تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا انا حجیجہ یوم القیامہ، اس کی طرف سے حجت کرنے والا اور مقدمہ کرنے والا اللہ کے دربار میں ہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہم کو تعلیم دی ہے، اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہوں اور کسی بھی مذہب کے ہوں اور کسی بھی دین کو مانتے ہوں، لیکن وہ انسان ہے، تو انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے اور کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی مخالفت نہ کی جائے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زور زبردستی سے اسلام میں نہیں لایا جاتا، ایمان قبول نہیں کرایا جاتا، مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ آدمی خود آپ کے اخلاق دیکھے گا، آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ خود بخود اگر ایمان کی طرف آتا ہے تو اپنے دل سے وہ ایمان قبول کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور قرآن پاک نے بھی منع فرمایا کہ زور زبردستی کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں یہی بات ملتی ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے بھی کسی کو زور زبردستی کر کے مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اخلاق پیش کیے، عدل و انصاف کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو برابری کا درجہ دیا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اس کے نتیجے میں وہ لوگ قریب آئے اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اگر کسی مذہب کو قبول کیا تو ظاہر بات ہے کہ ان کو اس بات کی آزادی تھی۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سب مل جل کر کے رہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے معاملات ہمارے جو ہیں وہ اچھے ہونا چاہیے، معاملات خرید و فروخت، لین دین وہ ایسا ہو کہ اسلام کے روشنی میں ہو، اسلام کے احکام کے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ احکام کے اوپر جب ہم عمل کریں گے، اسلام کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارے معاملات دیکھ کر بھی لوگ قریب آئیں گے۔ آج ہمارے معاملات اتنے خراب ہو گئے، لین دین اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو اس بات کی تعلیم دی کہ معاملات کو اچھے طریقے پر انجام دو اور ایسے طریقے پر معاملات کرو کہ جس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگوں کا قیامت کے دن فاجر ہونے کی صورت میں، فاجر ہونے کی حالت میں، گناہگار ہونے کی حالت میں حشر کیا جائے گا، الا من اتقى وبر وصدق، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو نیک کام کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اور سچ بولنے والے ہیں، تجارت کے اندر دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، سچ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ میدان حشر میں نہیں ہوں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ آدمی جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سب انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے طریقے پر معاملات کریں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہیں کرتے، یہ ہماری غلط فہمی دور ہونا چاہیے، ہماری طرف سے ہمارے بارے میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی یہ دور ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر جو بد اخلاقی آ گئی، بد معاملگی آ گئی، برائیاں آ گئیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ حالانکہ مسلمان صرف یہی نہیں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہوں، مسلمان آپس میں بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان کا اپنا معاشرہ بھی جو ہے اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے اخلاق درست ہونا چاہیے، ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق درست ہو، ہمارے معاملات درست ہو، ہمارے سلوک لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔